اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت۔ الحمدللہ آج ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے ناظرین کرام، اہم ترین مسائل ہیں۔ اگر آپ نکاح کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو ان مسائل کا جاننا، یعنی نکاح کے ساتھ ساتھ طلاق کے مسائل سے آگہی بھی بہت ضروری ہے، تاکہ خدا نخواستہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے، آپ کی زبان سے کوئی ایسا جملہ یا آپ سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جائے کہ جس سے وہ نکاح کا رشتہ ختم ہو جائے اور خدا نخواستہ پھر آپ قبیح اور برے فعل کے مرتکب ہوتے رہیں اور آپ کو خبر بھی نہ ہو۔ تو ناظرین کرام، ہمیں علم دین سیکھنے کا کہا گیا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جو علم سیکھنا فرض ہے اس کو اتنی ہی اہمیت دے کر ہم نے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو طلاق بھی ایک ایسا ہی موضوع ہے کہ فی زمانہ جتنے مسائل ہوتے رہتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، پھر بندہ انتہائی قدم اٹھا لیتا ہے، اور پھر جب طلاق دے دیتا ہے تو پھر آ کر مفتی صاحب سے کہتا ہے، مفتی صاحب کیا کوئی صورت بن سکتی ہے؟ کوئی آپ کے مدرسے کا کوئی خرچہ ہے تو میں پورا کر دوں، مگر میں نے دے تو 3 طلاق دی ہیں، مگر کوئی صورت بن سکتی ہے؟ بھائی یہ مولوی صاحب اپنی کوئی بات نہیں کرتے، مفتی صاحب قرآن اور حدیث کی بات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کی جو بات ہے، جو حکم ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ 3 طلاق کے بعد پھر طلاق ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل جو آج ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر مفتی عبید الرحمن حقانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ قبلہ مفتی صاحب، سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ میں چاہوں گا کہ آپ کی اجازت ہو تو میں سوالات کا آغاز کروں۔ جی بالکل ضرور۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ طلاق سے کیا مراد ہے؟ بعض اوقات لوگ بیچارے اتنے علم سے دور ہوتے ہیں کہ ان کو لفظ طلاق کا بھی صحیح مفہوم نہیں پتہ ہوتا، تو آج یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ طلاق سے کیا مراد ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ حافظ صاحب، آپ کا یہاں پر بلانے کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک دفعہ پھر موقع دیا اور ایک اہم موضوع کے ساتھ ہماری ایک نشست ہوئی۔ اللہ پاک آپ کو اس پر اجر کثیر عطا فرمائے، آمین۔ آپ نے جو سوال کیا ہے طلاق کے حوالے سے، تو یقیناً اس چیپٹر کو سمجھنے سے پہلے طلاق کے مفہوم کو سمجھنا یہ نہایت ضروری اور اہم ہے۔ طلاق کا مطلب ہوتا ہے نکاح کی گرہ کو کھول دینا، صحیح، توڑ دینا، کھول دینا۔ سادہ لفظوں میں جو بیوی کے ساتھ رشتہ ازدواجی ہے اس کو ختم کر دینا، اللہ اکبر، یہ طلاق کہلاتا ہے۔ تو یہ طلاق کا لفظی معنی ہے، اور اس کی اہمیت کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت سی آیات میں اللہ رب العزت جل شانہ نے طلاق کے مسائل کو بیان کیا۔ سورہ بقرہ شریف میں اللہ تعالیٰ نے پورا ایک رکوع جو ہے وہ طلاق کے مسائل پر بیان کیا۔ صحیح۔ اسی طرح سے 28ویں پارے میں سورۃ الطلاق کے نام سے ایک مکمل سورت اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ صحیح۔ تو قرآن مجید میں طلاق کے ذکر کا موجود ہونا اور اسی لفظ پر پوری صورت کا نازل کیا جانا، یہ اس کی اہمیت کو اور واضح کر دیتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو طلاق کا مفہوم تو یہی ہے کہ رشتہ ازدواج کو ختم کرنا، فریقین جس رشتے میں، جس عقد نکاح میں بندھے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اس کو ختم کر دینا۔ صحیح۔ قبلہ، اب طلاق کا کیا حکم ہے؟ ظاہر بات ہے کہ جس موضوع کو قرآن پاک میں باقاعدہ ایک سورت کے ذریعے بھی اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، تو عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی طلاق دینا کوئی ناجائز تھوڑی ہے، جائز امر ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے کچھ سنا ہے کہ بھائی جائز بھی ایسا ہے کہ ناپسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک۔ تو طلاق کے کیا احکامات ہیں، اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں۔ جی قبلہ حافظ صاحب، اس میں طلاق کے حوالے سے یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ طلاق دینا جائز ہے لیکن کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ صحیح۔ اس کو ناپسندیدہ فعل جو قرار دیا گیا وہ اسی بنا پر قرار دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ رشتے جوڑنے کا حکم دیتا ہے، کیا بات ہے، رشتوں کو توڑنے کا اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتا۔ اس لیے طلاق دینے کا حکم آپ کو کہیں نہیں ملے گا صحیح کہ طلاق دے دی جائے، لیکن جو ہے وہ طلاق کی اجازت ضرور ملتی ہے، اور اس پر بھی اس سے پہلے شریعت کا ایک کرائٹیریا ہے
ایک پورا ایک طریقہ کار موجود ہے کہ آپ جس بیوی کو طلاق دینا چاہ رہے ہیں اس کو کس مقام پر آ کر آپ طلاق دے سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا مسئلہ ہوا اور طلاق دے دی، جس طرح ہمارے معاشرے میں رائج ہے جی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور تھوڑی تھوڑی بات پر جو ہے وہ طلاق دینا شروع کر دی اور بعد میں شرمندگی ہوئی اور پچھتاوا ہوا. تو شریعت میں جو طلاق دینے کا حکم ہے وہ صرف اور صرف جائز ہونے کی حد تک ہے. صحیح. البتہ بعض صورتیں ایسی ہیں جس کی طرف بہت کم کسی کا دھیان اور توجہ جاتی ہے. وہ صورت کچھ اس طرح سے بن جاتی ہے کہ طلاق بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ دینا مستحب بھی ہو جاتا ہے، یعنی اچھی بات بھی ہو جاتی ہے. صحیح. اور کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جن صورتوں میں طلاق دینا واجب بھی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور کچھ صورتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جن کی بنا پر طلاق دینا حرام بھی ہو جاتا ہے. صحیح. جن میں طلاق دینا مستحب ہوتا ہے ان میں ایک صورت جو علماء فقہا نے بیان کی ہے اور وہ شاید اس وقت ہمارے معاشرے میں عام بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی عورت بے نمازی ہو. اللہ اکبر. جب بیوی نماز نہ پڑھتی ہو، فرائض میں کوتاہی برتتی ہو، تو اس بنا پر طلاق دے دینا مستحب کہا گیا ہے. صحیح. کہ اچھی بات ہے. اور اگر بیوی کسی ایک اس میں کوئی غلطی پائی جاتی ہے یا کوئی نافرمانی پائی جاتی ہے تو اس بنا پر اگر وہ اس کو طلاق دینا چاہے تو یہ طلاق دے دینا اس کا جائز ہے. صحیح. لیکن اس پر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابغض الحلال الی اللہ عز وجل طلاق. ہے حلال لیکن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. اللہ پسند نہیں فرماتا اس چیز کو. ہے حلال اور اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں ناپسندیدہ چیز وہ طلاق ہے. صحیح. کہ طلاق نہ دی جائے، اس سے جتنا ہو سکے بچے بندہ، کہ کوشش کرے کہ طلاق دینے کی نوبت نہ آئے. بالکل صحیح. اچھا مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ طلاق ایک ناپسندیدہ فعل ہے تو کیا طلاق دینا گناہ بھی ہے؟ طلاق ایک ناپسندیدہ فعل تو ہے. بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں طلاق دینا گناہ بھی ہو جاتا ہے، اور وہ طلاق دینے کے طریقے سے جو ہے وہ جب عدم واقفیت ہوتی ہے. صحیح. کہ کس حالت میں بیوی کو طلاق دینی ہے اور کس حالت میں طلاق نہیں دینی. مثال کے طور پر کسی عورت کو اس کی ماہواری کے ایام میں طلاق دے دینا، تو طلاق ایک ناپسندیدہ فعل تو ہے لیکن بعض صورتوں میں یہ گناہ بھی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیسی کیسی باتیں. دیکھیں، علم سیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. شاید اس انداز سے آپ نے اس ٹاپک پر پہلے معلومات حاصل نہ کی ہو. اللہ اکبر. تو ناظرین کرام، دینی ماحول سے وابستگی ہو تو پھر یہ مسائل بندہ وقتاً فوقتاً جانتا رہتا ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دینی ماحول سے وابستہ رہیں. قبلہ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ طلاق کی اقسام کتنی ہیں؟ جی قبلہ حافظ صاحب، اس میں طلاق کی اقسام جو ہے وہ مختلف جہات سے ہیں. ایک ہے طلاق کے حکم کے اعتبار سے طلاق کی اقسام، تو اس میں 3 اقسام آتی ہیں جو سر فہرست ہیں، فقہا نے بیان کی ہیں اور احادیث طیبہ سے بھی ثابت ہوتی ہیں. اس میں طلاق احسن، طلاق حسن اور طلاق بدعی. صحیح. یہ 3 اقسام بنتی ہیں. طلاق احسن سے مراد ایسی طلاق ہوتی ہے کہ جو طہر میں، یعنی کہ عورت کی پاکی کے دنوں میں اس کو طلاق دی جائے. صحیح. اور جب کہ اس سے مجامعت، صحبت وغیرہ بھی نہ کی ہو، اور طلاق اس کو دے کر تو عدت تک انتظار کیا جائے. صحیح. عدت تک اس کو چھوڑ دیا جائے. یہ طلاق احسن ہے جس کو بہت اچھا کہا گیا. اور ایک ہے طلاق حسن. احسن اس میں تفضیل ہے اور اس سے ایک نچلا درجہ طلاق حسن کا ہے. حسن. طلاق حسن سے مراد بھی طہر میں ہی طلاق دینا ہے، لیکن طلاق احسن میں تو عدت تک چھوڑ دیا تھا، یہاں پر اگلے طہر تک اس کو چھوڑ دیا. اچھا. اور پھر دوسرے طہر میں دوسری طلاق اور تیسرے طہر میں تیسری طلاق دی. صحیح. تو اس کو بھی اچھا کہا گیا، اس لیے اس کا نام طلاق حسن ہے. صحیح. اور تیسری قسم ہے طلاق بدعی. طلاق بدعی سے مراد ایسی صورتیں کہ جن میں طلاق دینا صحیح نہیں ہے. جس طرح ایک ہی جملے میں تینوں اکٹھی طلاقیں دے دی، ایک ہی بار میں، یک بارگی میں تینوں اکٹھی طلاقیں دے دینا. جی. جو ہمارے معاشرے میں عام رائج ہے. عام ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ غصے میں، جذبات میں آ کر وہ تینوں طلاقیں اکٹھی دے کر وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے بڑا مار کا مار لیا اور میں نے تو انتظار بھی نہیں کیا، میں نے تو دے کے فارغ کر دیا. لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ ایسا کرنا درست نہیں تھا، اور یہ طلاق بدعی کہلاتی. اگر الفاظ کے اعتبار سے ہم طلاق کی اقسام کو دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں 2 اقسام ملتی ہیں. ایک ہے صریح الفاظ کے ساتھ طلاق دینا اور ایک ہے کنایہ الفاظ کے ساتھ طلاق دینا. صریح الفاظ کے ساتھ طلاق سے مراد یہ ہوتا ہے
کہ ایسے الفاظ جس میں لفظ طلاق استعمال ہو رہا صحیح، ہو وہ صریح طلاق کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں نیت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اس میں بغیر نیت کے جو بولا جو کہا وہ طلاق ہو گئی۔ طلاق ہو گئی۔ اور جو کنایا ہے اس میں جس طرح عام طور پر لڑائی جھگڑے میں جذباتی ہو کر بھی بولا جاتا ہے، نکل جا، فارغ ہو جا، تو نیا شوہر کر لے، وغیرہ وغیرہ، فقہائے کرام نے بہت سارے الفاظ اور بہت سارے جملے اس میں شامل کیے ہیں کہ یہ کنایا طلاق میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس پر پوری ابحاث موجود ہیں۔ صحیح۔ تو یہ دوسری قسم ہے الفاظ کے اعتبار سے دینے کے لحاظ سے کہ کنایا طلاق اس کو بولا جاتا ہے، اور اس میں نیت کا عمل دخل ہوتا ہے کہ اس نے کس نیت سے کہا تھا، یا اس وقت مذاکرہ طلاق تھا یا نہیں تھا، ایسی بات ہو رہی تھی کہ چھوڑنے کی یا آزاد کرنے کی یا اس سے الگ تھلگ ہونے کی، تو پھر اس سے مراد طلاق ہوگی، ورنہ اس سے مراد طلاق نہیں ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب، یہ سوال عمومی طور پر بعد میں ذہن میں آتا ہے، لیکن اگر پہلے ہی پتہ کر لیا جائے تو بندہ بہت محتاط ہو جاتا ہے کہ طلاق دینے سے پہلے اگر نوبت ایسی آ ہی گئی ہے کہ اب بالکل نہیں بن رہی، یہ صورت ایسی بن گئی ہے کہ اب ساتھ نہیں رہ سکتے، تو یہ سوال ہے کہ طلاق دینے سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، میں اس میں حضرت یہ عرض کروں گا کہ یہ ہمارے ہاں علم کی بہت کمی ہے، آگہی اور شعور نہیں ہے، اور آج کے ہمارے نوجوانوں کو نکاح کرنے کا ذوق و شوق تو ہے، اور اس کے بعد اپنی مردانیت اور اپنا روب دبدبہ جمانے کا بھی بڑا شوق ہے کہ ہم نے جو ہے وہ بیوی کو ایسے رکھا ہے، لیکن علم دین حاصل کرنے کا ذوق و شوق اور جذبہ بھی کاش مل جاتا تو کیا ہی بات تھی۔ اللہ، ایسے لوگ جو طلاق دینے کے بعد پچھتا رہے ہوتے ہیں، وہ اگر اس بات کو سمجھ لیں کہ طلاق دینے سے پہلے ہم نے کس چیز کا خیال رکھنا تھا تو طلاق دینے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اللہ، قرآن مجید میں اللہ رب العزت جل شانہ نے اس کے بارے میں واضح احکامات بیان فرما رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت جل شانہ ارشاد فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، فرمایا وہ عورتیں کہ جن کی سرکشی کا، جن کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہے کہ وہ تمہاری بات نہیں مان رہی، فرمایا فعظوہن، ان کو واض و نصیحت کرو، ان کو پہلے پیار سے سمجھاؤ، صحیح، اکیلے میں ان کے ساتھ بیٹھ کے انڈرسٹینڈنگ کرتے ہوئے تھوڑے سے معاملات کو افہام و تفہیم سے لے کر چلو۔ پھر فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، نہیں سمجھتی، نہیں باز آتی تو فرمایا پھر اس کو اپنے بستر سے الگ کر دو، بائیکاٹ کر لو، گھر کے اندر، چار دیواری کے اندر اندر۔ واہ، اس کو یہ لگے کہ میری اس نافرمانی اور بدتمیزی یا بد چلنے کی وجہ سے میرا خاوند مجھ سے ناراض ہے، ناراضگی ظاہر کرو اس سے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنے بستر کے قریب نہ آنے دو اس کو۔ اگر پھر بھی نہ سمجھے تو فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ہلکی مار ان کو مار سکتے ہو۔ اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، لیکن حدیث میں اس کی صراحت بھی موجود ہے کہ عورتوں کو ان کے چہرے پر نہ مارو۔ صحیح۔ ہمارے ہاں بعض مرد حضرات یہ بھی کرتے ہیں کہ مار پیٹھ میں ایسا ظلم و تشدد کرتے ہیں کہ جس کو دیکھنا تو درکنار، بندہ سننا بھی گوارا نہیں کر رہا۔ اللہ، تو اللہ رب العزت جل شانہ نے اور حضور علیہ السلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ عورتوں کے حوالے سے اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے ماتحت ہیں، تم ان سے فائدہ حاصل کرتے ہو تو ان کا خیال رکھو، یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ظلم و تشدد سے کام لینا شروع کر دو۔ تو یہ جو ہلکی مار مارنا وہ ایسی مار ہے کہ جو نشان نہ چھوڑے، یہ تیسرا سٹیپ ہے، تیسرا درجہ ہے۔ صحیح، اگر وہ سمجھ جاتی ہے، باز آ جاتی ہے، قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، فرمایا اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیتی ہیں پھر تم کوئی سرکشی کی راہ نہ ڈھونڈو، بہت اچھا، سبحان پھر تم بھی باز آ جاؤ، اللہ بھی بڑا عالی ہے، بلند ہے اور بڑا ہے۔ پھر اگلی بات بھی ارشاد فرمائی، چوتھا درجہ، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، فرمایا اگر پھر بھی وہ باز نہیں آ رہی، تم نے پہلے نصیحت سے سمجھایا، پیار سے سمجھایا، بائیکاٹ کر کے بھی دیکھا، ناراض ہو کے بھی دیکھا، ہلکی مار مار کے بھی دیکھا، وہ نہیں سمجھ رہی، نہیں سدھر رہی، تو فرمایا پھر ابھی بھی تم نے طلاق نہیں دینی، طلاق کا نہ سوچو۔ ان خفتم شقاق بینہما، اگر تم خوف محسوس کر رہے ہو کہ بھئی نہیں بن رہی، ابھی بھی نہیں بن رہی، نہیں سدھر رہی، تو فرمایا فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، کچھ افراد اپنے گھر سے اکٹھے کرو، کچھ اس کے گھر سے اکٹھے کرو، پنچایت بنا لو، اللہ اکبر، بیٹھ کے یا فہم و تفہیم سے پھر مسئلے کا حل ڈھونڈو۔ صحیح صحیح صحیح، جو اس کی کمیاں کوتاہیاں ہوں گی اس کے گھر والے اس کو سمجھائیں گے، جو تمہاری ہوں گی وہ تمہیں سمجھایا جائے گا۔ ان یریدا اصلاحا، یہاں پر بڑی اہم ذمہ داری بیان کی گئی، وہ جو پنچایت میں بیٹھنے والے افراد ہیں، وہ جو لڑکی کی طرف سے آئے، لڑکے کی طرف سے، خامند اور بیوی دونوں کی طرف سے جو آئے ہیں،
فرمایا اگر ان دونوں کا ارادہ صحیح ہوا نا، اصلاح کا ہوا، بہت تو اچھے، اللہ بھی دونوں میں محبت پیدا فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا. اللہ خوب جانتا ہے، سبحان اللہ. وہ ہر معاملے کی خبر رکھتا ہے. اب یہاں پر اگر ایسی بات ہوتی کہ اگر وہ نافرمانی کر رہی ہے، بد چلنی اختیار کر رہی ہے، تو تم طلاق دے دو، لیکن اللہ نے نہیں فرمایا. تو پتہ چلا کہ ہمیں ان چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. طلاق دینے سے پہلے ہم پیار سے سمجھائیں، طلاق دینے سے پہلے ہم گھر میں بائیکاٹ کر کے دیکھ لیں، ہلکی مار مار کے دیکھ لیں، یا پھر جو ہے وہ ہم چوتھا طریقہ اپنا کر دیکھ لیں کہ بھئی اگر نہیں سدھر رہی تو ہم اس کے گھر والوں کو بلائیں، ان کو بتائیں کہ بھئی اس کی یہ کمیاں کوتاہیاں ہیں، بجائے یہ کہ کل کو سب کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے اور نظریں نہ ملا سکیں کہ میں نے تو ان کی بیٹی کو طلاق دے دی. اللہ. تو پہلے ان چیزوں کو دیکھ لیا جائے. اب اگلا جو 5واں سٹیپ ہے وہ یہ ہے، پھر بھی نہیں سدھرتی تو کیا کریں؟ پنچایت بھی بٹھا کے دیکھ لی، لوگ بھی آ گئے، سب کچھ ہو گیا. اب 5واں سٹیپ، 5واں درجہ یہ ہے کہ پھر ایک طلاق دے کر چھوڑ دو. ہاں، ایک طلاق دو، تینوں طلاقیں بھی نہ اکٹھی دو. اللہ اکبر. ہمارے ہاں تو طلاق کی بندوق پکڑی اور طلاقیں چلائیں، گولیاں چلائیں طلاق کی، اور اس کے بعد کہا کہ بھئی ہمیں کوئی فتویٰ مل جائے ایسا کہ ہم کہیں کہ جی یہ تینوں طلاقیں واقع نہیں ہوئیں. اللہ، یہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے. ایسا ہی. تو اگر پہلے ان چیزوں کے پر عمل کر لیا جائے کہ قرآن ہمیں کیا رہنمائی فرما رہا ہے طلاق کے حوالے سے اور کیسے طلاق دینی ہے. اب ایک طلاق دینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہاں پر میں اس پروگرام کی وساطت سے یہ ناظرین کے لیے یہ پیغام دوں گا کہ ایک طلاق کا ہی صرف سوچئے گا. 3 طلاقیں 2 طلاقوں کا نہ سوچیں، صحیح. ایک طلاق دے کر چھوڑ دیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا حضرت کہ اگر ایک طلاق دیتے ہیں، عدت تک اس کے پاس رجوع کی گنجائش موجود ہے. صحیح صحیح صحیح. نہ جانے کب دل بدل جائے بالکل صحیح. اور بندہ کہے نہیں یار میں اس کو رکھ لیتا ہوں، بہت اچھی تھی، احساس ہو جائے، غلطی احساس کس ہو کی. جائے. تمہارا دل جو ہے نا وہ برائیوں کی طرف اگر دیکھتا جائے گا تو وہ تو تم ایک لمبی لسٹ بنا کے بیٹھ جاؤ گے کہ اس کے اندر تو یہ خامی یہ خامی یہ خامی. تم خامیوں کو نہ دیکھو، خوبیوں کو دیکھو، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ جلد بازی نہ کی جائے اس میں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ مختلف کیفیات، ڈفرینٹ کنڈیشنز میں دی تو طلاق ہی ہے مگر کنڈیشنز ڈفرینٹ ہیں، اس میں کیا حکم الگ ہو جاتا ہے؟ مثلا غصے میں طلاق دی اس پر کیا حکم ہے، اور اگر مذاق میں طلاق دی اس پر کیا حکم ہے، اور اگر بے ہوشی مدہوشی میں طلاق دی اس پر کیا حکم ہے، یا نشے میں بھی بعض اوقات طلاق دے دیتے تو اس پر کیا حکم ہے؟ دی مکمل طلاق ہے، 3 طلاق ہے، مگر کیا اس سب کے حکم الگ ہوں گے، یہ ایک ہی ہوں گے؟ حکم الگ ہوگا. ٹھیک ہے. ویسے طلاق تو طلاق ہی ہے، اور اس پر حدیث بھی ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو جن کا مذاق بھی وہ وقوع ہے، اور اگر ان کو واقع کیا جائے تو بھی وہ وقوع ہی ہے. صحیح. تو اس میں یہ نکاح کا ہے، طلاق کا ہے اور رجوع کا ہے، حدیث میں جو ذکر ملتا ہے. اب غصے میں دی ہوئی طلاق جو ہے یہ واقع ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں یہ غلط فہمی ہے عوام الناس میں کہ شاید غصے میں دی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوتی. تو میں اکثر جملہ بولتا ہوں کہ منہ ماتھا چوم کر کون کہتا ہے جاؤ بھائی ہم تمہیں فارغ کرتے ہیں؟ منہ ماتھا چوم کر تو کوئی بھی طلاق نہیں دیتا. وہ جو بھی طلاق دیتے ہیں وہ غصے میں ہی ہوتی ہے بھائی. تو غصے میں اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے. ایک طلاق دی ہے، 2 دی ہیں، 3 دی ہیں، جتنی طلاقیں دی ہیں وہ طلاق 3 جو ہے وہ واقع ہو جائیں گی. صحیح. اب اگلی بات جو آپ نے فرمائی کہ مدہوشی میں بے ہوشی میں طلاق، تو بے ہوشی یا غشی، ایسی غشی کہ جس میں عقل زائل ہے، کوئی ہوش نہیں ہے، جنون ہے، عقل جو ہے وہ اس وقت صحیح نہیں ہے، سلامت نہیں ہے، صحیح، تو ایسی صورت میں طلاق نہیں ہوتی. اور ایک اور سوال آپ نے اس میں شامل کیا تھا نشے کے حوالے سے. نشے کے حوالے تو نشے میں جو طلاق ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ نشے میں طلاق نہیں ہوتی، نشے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اس کو فقہا نے کہا بدرجہ اولا اس کے واقع ہونے کا حکم دیا جائے گا. نشے کی مذمت میں، ورنہ تو ہر دوسرا شخص کہے گا بھی نشہ کر لو طلاق دو ہوگی نہیں. تو نشے میں طلاق کے وقوع کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ تاکہ نشہ کرنے والے بھی رکیں کہ بھئی اگر اس میں طلاق بھی دے دی تو وہ بھی واقع ہو جانی ہے، تو کہیں میں کہیں اپنا گھر نہ اجاڑ بیٹھوں اس نشے کی حالت میں. یعنی ایسی مدہوشی جو نشے والی ہے وہ الگ ہے، وہ الگ ہے، اس کا حکم الگ ہے، اور اس کا حکم الگ ہے. نشے میں بندہ اگر وہ ٹن ہے، ایک ہے حضرت کے دماغی ہوش و حواس سالم نہیں ہے، صحیح، بیماری کے طور پر، صحیح، یا اس کو پاگل پن آ گیا ہے،
یا وہ کسی دوائی کی وجہ سے بے ہوش دوائی ہے، کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. کسی دوائی کی وجہ سے مدہوشی ہے اس پر، صحیح. ایسی صورت میں اگر وہ طلاق دیتا ہے طلاق نہیں ہوتی. خواب ہے، سویا سویا نیند میں وہ بولے جا رہا ہے، طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن اگر نشہ کر کے آیا ہے، جی وہ کسی بھی قسم کا نشہ کیا ہے، جس طرح آج کل ہمارے نوجوانوں میں نشہ عام ہو چکا ہے، اب نشہ وہ جو کر کے آیا ہے، اس نشے میں وہ جو طلاق دے رہا ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی. اس نشے کی حرمت میں، کیوں؟ کیونکہ رجس من عمل الشیطان، صحیح صحیح. یہ ایک ناپاک عمل ہے، شیطانی عمل ہے جو اس نے کیا ہے، تو اس کی مذمت کی بنا پر اب طلاق کے واقع ہونے کا حکم دیا جائے گا کہ یہ طلاق واقع ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. والدین اگر مجبور کر رہے ہوں تو اس صورت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے. کسی کو مجبور کیا گیا، یہ کہا گیا کہ بھئی طلاق دو، میں کہتی ہوں ابھی طلاق دو. ابھی طلاق میں دو، کہتا ہوں ابھی طلاق دو. ابھی طلاق دو. بالکل. تو اکراہ شرعی کے زمرے میں وہ مجبوری آئے گی کہ جس میں جان سے مارنے کی دھمکی ہو، صحیح یا کسی انسانی عضو کو تلف کر دینے کی دھمکی ہو، صحیح. اور جس کو دھمکی مل رہی ہے نا اس کو یقین بھی ہو کہ یہ ایسا کر بھی ڈالے گا، جی تو ایسی صورت میں اگر وہ طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی. صحیح. لیکن صرف اتنا کہہ دینا کہ بھئی طلاق دو، میں تمہیں کہتا ہوں طلاق دو، صرف ویسے زور سے اس کو کہا جائے، ویسے ایک دفعہ کہا، دو دفعہ کہا اور اس نے طلاق دے دی، تو ہم اس کو اکراہ شرعی کے زمرے میں ڈال کر یہ نہیں کہیں گے طلاق نہیں ہوئی، بلکہ وہ طلاق واقع ہو جائے گی. بالکل صحیح ہے. اچھا مفتی صاحب، ایسی بھی کنڈیشنز بعض اوقات ہوتی ہیں کہ شوہر پڑھا لکھا نہیں ہوتا، تو اس کے پاس ایسے ڈاکیومنٹس لائے گئے کہ جس پر طلاق نامہ ہی تھا، اور اس کو کہا سائن کر دو، سائن کروا لیے، اور بعد میں اس کو کہا کہ بھائی تم نے سائن کیے، یہ تو تم نے طلاق دے دی. تو وہ کہتا ہے بھائی مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کس پیپرز پہ سائن کروا رہے ہو. تو اس صورت میں طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ جی حافظ صاحب، ایسا ان پڑھ کہ جس کو واقعی نہیں پتا کہ اس میں کیا ہے، صحیح. اور اس سے حلفیہ بیان بھی لیا جائے گا، اس کے ان پڑھ ہونے کا اور اس کے لا علم ہونے کا کہ مجھے علم نہیں تھا جو میں نے سائن کیے، تو ایسی صورت میں طلاق نہیں ہوگی. ٹھیک. بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں کسی کو سائن کرنے بھی نہیں آتے اور اس کا انگوٹھا لگوا لیا، اور وہ بعد میں کہا کہ بھئی یہ تو طلاق نامہ تھا، اب اس کے علم میں ہی نہیں، تو ایسی طلاق جو ہے وہ واقع نہیں ہوگی. اچھا، حاملہ بیوی کو اگر طلاق دی جائے تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی؟ ہمارے معاشرے میں بالخصوص ڈراموں اور فلموں میں ایسی صورتحال دکھائی جاتی ہے کہ جس میں پورے دین کو بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ دکھایا جاتا ہے کہ جی اگر کوئی پریگننٹ ہے عورت تو مدت حمل میں اگر اس کو کوئی خاوند طلاق دے دیتا ہے وہ طلاق نہیں ہوئی، اور یہ نسل در نسل جو ہے وہ ہمارے ہاں پھیلتا چلا جا رہا ہے. حالانکہ طلاق کے وقوع ہونے کے لیے حمل کا ہونا یا نہ ہونا اس کا کوئی جو ہے وہ کرائٹیریا نہیں ہے. صحیح. کہ بھئی پہلے دیکھیں گے کہ حمل ہے یا نہیں ہے، اگر حمل ہے تو پھر طلاق نہیں ہوئی. اگر حاملہ بیوی کو خاوند نے طلاق دی تو وہ طلاق بھی ہو جاتی ہے. صحیح. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ طلاق ہوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو حاملہ تھی تو طلاق کیسے ہو گئی، اس کے پیٹ میں تو بچہ تھا. ایسا نہیں ہے. طلاق کا حمل کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، حمل ہو یا نہ ہو طلاق واقع ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، کیا واٹس ایپ پر یا میسیج پر بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ جی، جدید دور کے مطابق آپ نے سوال کیا ہے جی کہ واٹس ایپ پر طلاق ہوتی ہے یا نہیں، فون پر طلاق ہوتی ہے یا نہیں. تو واٹس ایپ ہو یا دیگر جتنے بھی ہمارے سوشل ایپس ہیں، ان تمام کے ذریعے کسی بھی طریقے سے میسج لکھ کر اگر کسی نے طلاق دی تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی. میسیج پہنچے یا نہ پہنچے؟ میسج پہنچے یا نہ پہنچے، یہ ہمارے ہاں غلط فہمی ہے کہ جی وہ سنا نہیں، بلکہ بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی وہ طلاق خاوند دے رہا تھا تو ہم نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی. اچھا. ہم نے تو سنا ہی نہیں، پتہ نہیں وہ کیا بولتا رہا. اچھا. وہ تو پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہا، ہم نے تو سنا ہی نہیں. ہم تو بیوی کو جو ہے نا، وہ بیٹی اپنی کو، بہن اپنی کو اندر لے گئے، تو اس نے تو نہیں سنا. اچھا. سننا ضروری نہیں ہے. صحیح صحیح. یہ طلاق کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو بیوی ایکسیپٹ کرے گی تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. ایکسیپٹ کرنا نہ کرنا اس کا تعلق ہی نہیں ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی کہ جی میں نے تو میسج لکھا تھا اور آگے اس کو سینڈ نہیں کیا، اوکے نہیں کیا، میں نے اس کو نہیں کیا، سینڈ نہیں کیا، تو اس صورت ابھی میں لکھا تھا. آگے پہنچنا ضروری نہیں ہے کہ خط لکھا ہے، تحریر لکھی ہے تو آگے وہ پہنچے گی، وہ اس کو قبول کرے گی، وہ اس کو لے گی، سنے گی، پڑھے گی، تو پھر ہی طلاق ہوگی. ایک میسج آپ نے کیا ہے اور وہ نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے آگے نہیں پہنچا تو مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو دی نہیں ہے. اور اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں تحریری طور پر جس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہے کہ اس نے لکھا، بیوی کا نام نہیں لکھا. ایک ہے کہ اس نے لکھا، بیوی کا نام لکھا لیکن تحریر غیر واضح ہے. اچھا. واضح نہیں ہے.
تو یعنی ہر صورت کا الگ الگ حکم ہوگا. صحیح. تو ایسی تحریر، ایسا میسج کہ جس میں اس نے بیوی کو مخاطب کیا، اس کا نام لکھا، یا اسی کا ہی اس نے میسج میں اس کا وہ کھولا، نمبر وغیرہ نکالا، تو ایسی صورت میں جب وہ نکالتا ہے اور اس کا ان باکس میں دیکھتا ہے کہ بھئی یہ میں اس کو میسج کر دوں اور اس کو میں یہ لکھ کر بھیج دوں، تو اب اسی کو ہی دیکھتے ہوئے یہ کہا جائے گا بھئی یہ تو بیوی کو ہی دے رہا ہے طلاق، اگرچہ تو نے نام نہیں لکھا یہاں پر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب وہ لکھ کر چاہے ڈیلیٹ بھی کر دے، کٹ کر دے اس کو، یا وہ لکھ کر سینڈ کر دے لیکن وہ سینڈ نہ ہوا ہو نیٹ ورک کی وجہ سے، لیکن وہ طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی. اچھا. جی. اگر ایسی صورت ہو کہ وہ میسیج جب ٹائپ کر رہا ہے تو وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ارادہ بنا تو فارورڈ کر دوں گا، تو یہ تو کنڈیشن چینج ہو گئی نا. ایسی صورت میں اس کی ایک مثال میں یوں عرض کر دیتا ہوں. ایک شخص نے طلاق نامہ لکھوایا، طلاق نامہ لکھا یا لکھوایا، اور اس نے کہا کہ بھئی میں نا اس کو جب اب لڑائی جھگڑا ہوا نا تب میں اس کو منہ پہ ماروں گا، یہ لو بھئی طلاق نامہ. اچھا. بھئی مجھے لکھنا نہ پڑے یا لکھوانا نہ پڑے، تو لکھا ہوا موجود ہوگا. اب اگر یہ مسئلہ ہوگا نا تو میں یہ طلاق نامہ اٹھا کر نکال کر اس کو دے دوں گا. صحیح. یا میسج جو ہے وہ لکھ کر جو ہے وہ سیو کر لیتا ہوں. سیو کر لیا اور کہا کہ بھئی جب کوئی مسئلہ ہوگا نا تو پھر میں اس کو سینڈ کر دوں گا. تو اب اس میں لمبی چوڑی عبارت لکھی تھی یا جو بھی لکھا تھا. اب جب اس نے وہ لکھا نا، اس لکھنے کے الفاظ اور جملے اور صیغے کو دیکھا جائے گا. اگر اس میں یہ لکھا کہ بھئی میں طلاق دیتا ہوں یا میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی. بے شک وہ جھگڑے کے بعد ہی دینے کا وہ تھا. جھگڑے کے بعد دینے کا ارادہ رکھے، چاہے 2 سال بعد وہ دے، صحیح. اس کا نہیں ہے عمل دخل. عمل دخل ہے یہاں پر جیسے ہی اس نے اس کو لکھا یا لکھوایا یا اس نے میسج کو ٹائپ کر لیا، وہ طلاق واقع ہو گئی. صحیح. صحیح. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر کسی قسم کے بعد کے معاملے کو نہیں دیکھا جائے گا کہ بھی اس نے طلاق کو معلق کر دیا، پینڈنگ کر دیا ہے تو لہذا نہیں. صرف ایک صورت ہوتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں طلاق انشائیہ. جی. انشائیہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر میں تمہیں طلاق دوں گا. کنڈیشنل طلاق. بالکل ٹھیک. تو اس کو معلق بھی کہہ سکتے ہیں انشائیہ بھی. یا میں تمہیں طلاق دے دوں گا گا. اب وہ جو اس نے مستقبل کا جملہ اور صیغہ استعمال کیا، اس بنا پر طلاق واقع نہیں ہوگی جب تک وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے دے دی ہے، دیتا ہوں، دے دی ہے یا دیتا ہوں. صحیح. لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے میں دے دوں گا تو وہ طلاق نہیں ہوگی. لیکن اگر لکھ کر رکھا ہوا وہ کہتا ہے کہ میں اس کو دے دوں گا، تو وہ جو لکھا ہوا ہے اس لکھے ہوئے کے اعتبار کی بنا پر ہم کہیں گے طلاق ہو گئی بھائی. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. ناظرین کرام، یہاں ہمارے طلاق سے متعلق جو ایپیسوڈ ہے اس کا وقت مکمل ہوا، مگر سیکنڈ ایپیسوڈ میں ہم مزید مسائل قبلہ مفتی صاحب سے جانیں گے. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.